بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن پریس کریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس آڈیو کو آخر تک لازمی سنیں تاکہ آپ کو انبیاء علیہ السلام کی حالات زندگی سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ حضرت دانیال علیہ السلام۔ حضرت دانیال علیہ السلام خلاق عالم کے فرستادہ نبی تھے۔ یہ اسی طرح منصوص، معصوم، افضل کائنات اور عالم علم لدنی تھے جس طرح دیگر انبیاء کو خدا نے قرار دیا تھا۔ حضرت دانیال حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ زیرکی اور عقل مندی میں حضرت سلیمان کے بعد ان کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ بابل کے مشہور بادشاہ بخت نصر کے ہمسر تھے۔ اس نے فتح بیت المقدس کے بعد ان پر بڑی سختیاں بھی کی تھیں، لیکن آخر میں ان کی صلاحیتوں سے بے حد متاثر بھی ہوا تھا۔ ایک دور یہ بھی آیا تھا کہ انہیں اپنے امور سلطنت میں مشیر خاص بھی بنا لیا تھا۔ یہ علم رمل کے موجد اور علم تعبیر خواب کے بڑے ماہر تھے۔ اکثر حضرات اس ظالم ترین بادشاہ عالم کا نام بخت النصر سمجھتے ہیں اور اسی پر لکھتے بھی ہیں، لیکن دراصل اس کا نام بخت النصر نہیں بلکہ بخت نصر ہے۔ بخت کے معنی ابن کے ہیں اور نصر ایک بت کا نام ہے جس کے پاس یہ زنازادہ پڑا ملا تھا، اسی لیے اس کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخت نصر کو اس لیے اس نام سے موسوم کیا گیا کہ وہ کتیا کے دودھ سے پلا تھا۔ بخت کتیا کا نام تھا اور نصر اس کے مالک کا جو آتش پرست تھا۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت دانیال علم تعبیر خواب جانتے تھے اور انہوں نے لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دی تھی؟ فرمایا ہاں، خدا ان پر وحی فرماتا تھا۔ وہ پیغمبروں میں سے تھے اور ان میں سے تھے جن کو خدا نے علم تعبیر خواب عطا فرمایا تھا۔ وہ بڑے رحم دل، نیک کردار اور حکیم و دانا تھے۔ ان کے دل میں ہم اہل بیت کی بڑی محبت تھی اور وہ ہماری محبت دل میں رکھ کر خدا کی عبادت کرتے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ بخت نصر جب فتح بیت المقدس کے بعد بابل کو واپس ہوا تو اس نے وہاں پہنچ کر بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو قید کر دیا اور حضرت دانیال کے لیے خاص اہتمام یہ کیا کہ ایک کنواں کھدوا کر اس میں ان کو ڈال دیا اور اسی کنویں میں ایک شیر کو بھی ڈلوا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ شیر ان کو پھاڑ کھائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ شیر حضرت دانیال علیہ السلام کی طرف مخاطب بھی نہ ہوا، اذیت پہنچانا تو درکنار۔ ادھر پروردگار عالم نے ایک نبی کو وحی کی کہ جا کر دانیال تک کھانا اور پانی پہنچاؤ۔ اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مالک وہ کہاں ہیں؟ ارشاد ہوا فلاں مقام پر جا کر آواز دو، جس جگہ سے تمہارے پکارنے کا جواب آئے اس کے قریب جا کر کھانا پانی پہنچا دو۔ وہ نبی اس جگہ سے روانہ ہو کر خدا کے بتلائے ہوئے مقام پر پہنچ کر حضرت دانیال کا نام لے کر پکارا تو کنویں سے جواب ملا۔ جھک کے دیکھا تو وہ اسی کنویں میں پڑے تھے اور شیر بھی آپ کے ساتھ تھا۔ نبی خدا نے کھانا پانی پہنچا دیا، پھر اسی طرح کنویں میں پڑے رہے۔ ایک روایت کی بنا پر حضرت دانیال جو کم سنی میں مقید کیے گئے تھے 90 سال تک قید رہے۔ پھر جب بنی اسرائیل نے ان سے تمام امیدیں وابستہ کر لیں اور ان کو قید سے چھڑوانے کی صحیح کرنے لگے، غرض کہ حضرت دانیال کنویں میں پڑے رہے، رات بھر عبادت میں گزارتے، دن بھر روزہ رکھتے، شام کو اسی آب و طعام سے روزہ کھولتے جو کو خدا کے برگزیدہ نبی کے ذریعے ان تک پہنچایا کرتا تھا۔ حضرت دانیال قید کی مشقت برداشت کر ہی رہے تھے کہ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا۔ وہ یہ تھا کہ آسمان سے فرشتے فوج در فوج اس کنویں پر آ رہے ہیں جس میں حضرت دانیال ہیں، اور وہ فرشتے حضرت دانیال کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، عنقریب تمہاری تکالیف دور ہو جائیں گی اور تم نہایت بلند مقام پر پہنچو گے۔ بخت نصر جب صبح بیدار ہوا تو اپنے کیے پر سخت نادم ہوا اور حکم دیا کہ وہ جلد سے جلد قید خانے سے برآمد کر لیے جائیں۔ چنانچہ وہ کنویں سے نکال لیے گئے اور بخت نصر ان کی عظمت کا قائل ہو گیا، لیکن آپ کو عام قید خانے میں رکھا۔
بختسر نے پھر 7 برس کے بعد ایک اور خواب دیکھا جس سے وہ بے حد خوفزدہ ہوا۔ صبح آئی تو خواب بھول گیا۔ خواب کو فراموش کرنے کے بعد اپنی قوم کے منجموں اور کاہنوں کو جمع کر کے کہا، بتاؤ میں نے رات کو کیا خواب دیکھا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ غور و فکر کر لو، مجھے مطمئن کرو ورنہ سب کو دار پر چڑھا دوں گا۔ اس نے اس بات کے لیے ان کو 3 دن کی مہلت دی، مگر کوئی نہ بتا سکا۔ حضرت دانیال جو اس وقت زندان میں تھے، جب انہیں بادشاہ کے خواب کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے زندان بانج یعنی محافظ قید خانہ سے کہا، تو نے اس عالم مصیبت میں میرا بڑا ساتھ دیا ہے اور ہر وقت میری امداد کی ہے۔ میں تجھ سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ تو بادشاہ کے پاس جا کر اسے بتا دے کہ قید خانہ میں ایک قیدی ہے جس کا نام دانیال ہے، وہ تیرے خواب کو بھی جانتا ہے اور تیرے خواب کی تعبیر سے بھی واقف ہے۔ دروغہ زندان بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا، قید خانے میں ایک ایسا عظیم قیدی ہے جو تیرے خواب اور اس کی تعبیر کو جانتا ہے۔ بادشاہ کو جو ہی یہ خبر ملی اس نے فوراً حکم دیا، دانیال کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چنانچہ دروغہ قید خانہ نے ان کو رہا کر دیا اور ان کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے خود دربار میں حاضر ہوا۔ وہاں دربار میں داخلہ کا قاعدہ یہ تھا کہ جو آئے پہلے بخت نصر کو سجدہ کرے۔ چنانچہ دروغہ نے اس رسم کو ادا کیا، مگر حضرت دانیال نے بخت نصر کو سجدہ نہ کیا اور یوں ہی سیدھے دربار میں داخل ہو گئے۔ حضرت دانیال کے داخل دربار ہونے کے بعد کافی دیر تک وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوا، یہ کھڑے رہے۔ پھر اس کے بعد اس نے تمام لوگوں کو دربار سے باہر لا کر ان سے سوال کیا کہ تم نے دربار میں داخل ہوتے ہی دستور کے مطابق مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار جس نے مجھے علم تعبیر خواب عطا کیا ہے، اس نے مجھے اپنے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اے بادشاہ، اگر میں اس کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کر لوں تو میرا یہ علم مجھ سے جاتا رہے گا، اسی بنا پر میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا۔ بخت نصر نے کہا، میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ آپ نے اپنے محسن کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس نے جس سے منع کیا ہے آپ اس سے باز رہے ہیں، لہٰذا اب آپ میرے عطاب سے آزاد ہوئے ہیں۔ میں آپ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کسی عذاب میں مبتلا نہ کروں گا۔ اچھا اب بتائیے کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ حضرت دانیال نے فرمایا کہ تو نے خواب میں ایک عظیم بت کو دیکھا ہے جس کا پیر زمین پر اور سر آسمان سے لگا ہوا ہے، اور اس بت کا سر سونے کا ہے، درمیانی حصہ چاندی کا ہے، اس کے زانو تانبے کے ہیں اور پنڈلیاں لوہے کی، اور قدم ٹھیکرے کے ہیں۔ تو اسے کھڑا ہوا غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کی مضبوطی اور اس کے استحکام پر تعجب کر رہا تھا۔ ناگہاں آسمان سے ایک فرشتے نے ایک پتھر پھینکا جو اس بت کے سر پر لگا اور اس کا جسم چھوٹا ہو گیا، یعنی تمام اجزائے بدن ایک دوسرے سے مل کر جسم کی لمبائی کرنے کے سبب بن گئے۔ جب تو نے اس کی یہ حالت دیکھی تو تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب اجزاء اس میں مل گئے ہیں، اگر تمام جن و انس مل کر بھی انہیں علیحدہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تو نے یہ خیال بھی کیا کہ اگر تیز ہوا چلے تو اس کے تمام اجزاء ہوا میں اڑ کر بکھر جائیں گے۔ پھر تو نے دیکھا کہ وہ پتھر جو فرشتے نے پھینکا تھا بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ تمام روئے زمین پر چھا گیا، اور ایسا ہو گیا کہ تیری جب نظر اٹھتی تھی تو اس پتھر اور آسمان کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ بخت نصر نے کہا، آپ نے سچ فرمایا ہے، میں نے یہی خواب دیکھا تھا اور بالکل یہی خواب دیکھا تھا۔ اب اس کی تعبیر بتائیے، مجھے یقین ہے کہ آپ جو تعبیر دیں گے وہ بالکل درست ہوگی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، اس خواب کی تعبیر یہ ہے، تو نے جس بت کو دیکھا اس سے مراد امتیں ہیں جو اول درمیان اور آخر میں ہوں گی، اور طلائی حصہ جسم سے مراد اس زمانے کی امت اور تیری بادشاہی ہے، چاندی سے مراد تیرے بیٹے کی بادشاہی ہے اور جو تیرے بعد ہوگا، تانبے سے مراد روم والے، لوہے سے مراد فارس اور عجم والے ہیں، اور ٹھیکرے سے مراد 2 امت کی بادشاہی ہے کہ ان بادشاہوں کی 2 بیٹیاں ہوں گی، ایک یمن کے مشرقی جانب اور دوسری شام کی غربی جانب، اور وہ پتھر جس نے آسمان سے آ کر بت کو چھوٹا کر دیا، اس سے مراد وہ دین ہے جو آخر زمانے میں اس وقت کی امت پر نازل ہوگا اور دوسرے دینوں کو ختم کر دے گا۔ خداوند عالم ایک پیغمبر امی کو عرب کی سرزمین سے مبعوث کرے گا جس کے سبب تمام امتوں اور دینوں کو پست کر دے گا، جیسا کہ تو نے خواب میں دیکھا کہ وہ پتھر بڑا ہوا اور اس نے تمام زمین کو گھیر لیا۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور نہایت خوشی کے عالم میں کہنے لگا، آپ نے میرے دل کا بخار نکال دیا،
مجھے بالکل مطمئن کر دیا ہے۔ اے دانیال، میں تم کو اس کا عوض دینا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیے، آپ اپنے شہر میں واپس جانا چاہتے ہیں یا یہاں میرے پاس رہنا چاہتے ہیں؟ اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ آزاد ہے جا سکتے ہیں، اور اگر یہاں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، میں آپ کی بے حد عزت کروں گا۔ حضرت دانیال نے فرمایا، اپنے شہر جانے سے اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اجڑ چکا ہے، اور جب تک خدا کی مرضی ہوگی اجڑا ہی رہے گا۔ اس لیے میں وہاں نہیں جاتا اور یہیں تیرے پاس رہنا پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر بخت نصر نے اپنے ارکان دولت، اپنی اولاد اور جملہ اعضاء کو جمع کر کے کہا، یہ شخص زبردست حکیم و دانا ہے۔ اسی سبب سے مجھے اس غم سے نجات ملی ہے جس سے تم سب عاجز تھے، اور اس کی دور کرنے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکے۔ لہٰذا میں نے اپنے اور تمہارے امور اس کے حوالے کر دیے ہیں، اور اسے تمام امور سلطنت کا ذمہ دار بنا دیا ہے۔ اے میرے فرزندو، اس مرد بزرگ سے علم حاصل کرو اور اس کی اطاعت کرو، اسے مجھ پر بھی فوقیت دو، اور سنو، جب کوئی حکم میری جانب سے اس کی جانب پہنچے تو تم پہلے اس کی حکم کی تعمیل کرنا۔ غرض کہ اس واقعہ کے بعد بخت نصر ان کا گرویدہ ہو گیا، اور اس نے یہ اصول بنا لیا کہ حضرت دانیال کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرے گا۔ وہ اس اصول پر نہایت سختی سے قائم رہا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ دانیال سے حسد کی بنا پر ان کے مخالف ہو گئے اور بخت نصر کے کان بھرنے لگے۔ انہوں نے اس سے کہا، ہے بادشاہ، تو ساری دنیا کا فرما روا ہے، تجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے جو تو نے دانیال کو نہ صرف مشیر اعلیٰ بلکہ سب کچھ ہی بنا رکھا ہے۔ اس سے ہمارے دشمن ہم پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ بخت نصر نے کہا، میں تو اس کے ذریعہ سے جو بنی اسرائیل میں سے تمہارے امور کی اصلاح میں مدد حاصل کرتا ہوں، اور وہ میری اس طرح مدد کرتا ہے کہ اس کا پروردگار اور معبود اسے تمام امور سے آگاہ کرتا ہے، اور وہ اس ذریعہ سے میری مدد کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، اے بادشاہ، یہ تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی۔ اگر ایسی ذات کی ضرورت ہے اور ایسے معبود کی ضرورت ہے جسے تیری لو لگ سکے، تو ہم لوگ اسے فراہم کیے دیتے ہیں، جو تیرے جملہ معاملات میں تیری مدد کرے گا، اور تو دانیال کی امداد سے بے نیاز ہو جائے گا۔ بخت نصر نے کہا، اچھا، تم کو اختیار ہے۔ یہ کہہ کر وہ سب چلے گئے اور ایک بہت بڑا بت تیار کرایا، اور ایک دن عید کا قرار دے کر اس بت کی خدائی کا افتتاح کیا۔ بڑے بڑے جانور، لاتعداد بھیڑ اور بکریاں اس پر قربان کیں، اور نار نمرود کی طرح عظیم آتش کدہ تیار کیا۔ لوگوں کو دعوت سجدہ دی، لوگ سجدہ کر لیتے، وہ بچ جاتے، اور جو انکار کرتا وہ نظر آتش کر دیا جاتا۔ ان لوگوں کی ہمت تو دانیال کے بارے میں پڑی نہیں، لیکن ان کے ساتھیوں کو نظر آتش کر دیا۔ انہوں نے پہلے ان 4 آدمیوں سے، جن کے نام یہ ہیں، یوشال، یوہین، ایسو، مرسوس، کہا، اس عظیم بت کو سجدہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا، یہ بے جاں ہیں، تمہارے بنائے ہوئے ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے، اس کی پرستش عقل و ایمان کے خلاف ہے، لہٰذا ہم اس کو سجدہ نہ کریں گے۔ ان لوگوں سے یہ جواب سن کر ان 4 کو آگ میں ڈال دیا۔ بخت نصر نے صبح کو جو اپنے بالا خانے سے آتش کدہ کی طرف نگاہ کی تو دیکھا 4 آدمی اس میں بیٹھے ہیں، اور آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور ایک صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سب آپس میں بڑے اطمینان سے محو گفتگو ہیں۔ بخت نصر یہ دیکھ کر سخت حیران ہوا، اور اس نے حضرت دانیال کو بلا کر پوچھا، یہ 4 افراد کون ہیں، اور ان کے سامنے جو ایک اور صاحب بیٹھے ہیں، یہ کون ہیں؟ حضرت دانیال نے فرمایا، یہ 4 جوان میرے دین پر ہیں اور میرے خدا کی پرستش کرتے ہیں، اسی سبب سے خدا نے ان کو تیرے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ آگ گلزار بن گئی ہے، اور وہ 5واں شخص ایک فرشتہ ہے جو سردی اور گرمی پر موکل ہے، خدا نے اس کو ان کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ بخت نصر نے حکم دیا کہ ان 4 اشخاص کو آگ سے باہر نکالا جائے، چنانچہ انہیں آتش کدے سے برآمد کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بخت نصر نے پوچھا، کہو، رات کیسی گزری؟ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ایسی پرسکون اور آرام دہ شب زندگی میں پہلے کبھی نہیں گزری۔ بخت نصر نے یہ سن کر ان کی بڑی عزت کی اور انہیں حضرت دانیال کے ساتھ کر دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ بخت نصر کے 30 سال اسی حال میں گزرے۔ پھر اس نے ایک اور خواب دیکھا جو پہلے والے خوابوں سے زیادہ ہولناک تھا، اور پھر بھول گیا۔ اس نے پھر اپنی قوم کے معززین، علماء اور منجمین کو جمع کر کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جسے فراموش کر گیا ہوں، لیکن مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خواب میری ہلاکت کا پیغام ہے۔ تم بتاؤ کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ ان لوگوں نے لا علمی ظاہر کی اور کہا، اس کا حل تو دانیال کے سوا کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اے بادشاہ، ان کو بلا اور ان سے دریافت کر کہ تو نے کیا خواب دیکھا۔
اس نے یہ سن کر نہایت غصے میں نکال دیا اور حضرت دانیال کو بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائے تو اس نے کہا، میں نے خوفناک خواب دیکھا ہے، آپ بتائیں وہ خواب کیا تھا جسے میں بھول گیا ہوں؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، تو نے خواب دیکھا کہ بہت سے تر و تازہ درخت ہیں جن کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں اور ان پر آسمان کے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان درختوں کے نیچے وحشی درندے ہیں۔ تو انہیں بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، ان کی شادابی سے خوش ہو رہا ہے۔ ناگہاں ایک فرشتہ نیچے آسمان سے آیا جو ایک لوہا تیر کی مانند اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے تھا۔ دوسرے فرشتے سے کہہ رہا تھا جو آسمان کے دروازے پر کھڑا تھا کہ خدا نے تجھ کو کس طرح اس درخت کو اکھاڑنے کا حکم دیا ہے؟ آیا جڑ سے اکھاڑنے کو فرمایا ہے یا کچھ چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے؟ اس فرشتے نے کہا، مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ درخت کا کچھ حصہ کاٹ ڈالو اور کچھ چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد تو نے دیکھا کہ اس فرشتے نے تیرے درخت پر ضرب لگائی جس سے وہ کٹ گیا، اور اس پر جس قدر پرندے تھے سب اڑ گئے۔ اس کے نیچے جتنے درندے تھے سب متفرق ہو گئے۔ اس درخت کا صرف تنا باقی رہ گیا اور شادابی سب زائل ہو گئی۔ وقت نصر نے کہا، اے دانیال، بالکل میرا یہی خواب تھا، اب اس کی تعبیر بیان کیجئے۔ حضرت دانیال نے فرمایا، اس درخت سے مراد تو ہے اور پرندوں سے مراد تیرے اہل و عیال اور کنبے والے ہیں۔ اس کے نیچے جو جنگلی جانور تھے ان سے مراد تیرے ملازمین اور غلام ہیں، اور تو نے بت پرستی کے سبب خدا کو غضبناک کر دیا ہے۔ وقت نصر نے کہا، اب تمہارا پروردگار میرے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ تجھے تیرے جسم کے بارے میں مبتلا کرے گا اور تو 7 سال تک مسخ رہے گا، پھر انسان کی صورت میں پلٹ آئے گا جیسے کہ اس وقت ہے۔ یہ سن کر بخت نصر کو بہت صدمہ ہوا، وہ 7 روز تک روتا رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت دانیال نے خواب کی تعبیر کی تکمیل یوں فرمائی کہ اے بادشاہ، تیری بادشاہی کی مدت ختم ہو چکی، اب تو 3 روز کے بعد قتل کر دیا جائے گا اور تجھے فارس کا ایک شخص قتل کرے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر خواب بیان کرنے کے بعد اس نے کہا، میں نے 7 شہر ایک دوسرے کے گرد بنوائے ہیں اور ہر شہر میں بہت سے نگہبان مقرر کیے ہیں۔ میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تانبے کی مرغیاں بنوا کر ہر شہر کے دروازے پر نصب کرا دی ہیں۔ وہ ایسی ہیں کہ جب کسی اجنبی کا گزر ہوتا ہے تو چلانے لگتی ہیں تاکہ وہ گرفتار کر لیا جائے۔ حضرت دانیال نے فرمایا، تو چاہے لاکھ کرے لیکن ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے۔ یہ سن کر بخت نصر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گشت کرتے رہو اور جس کو میری طرف آتے ہوئے دیکھو قتل کر دو، خواہ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ حکم دینے کے بعد حضرت دانیال کو فرمایا کہ آپ 3 روز تک یہاں سے نہ جائیں، اگر میں 3 دن میں قتل نہ ہوا اور آپ کی بات غلط ثابت ہوئی تو میں آپ کو قتل کرا دوں گا۔ جب تیسرا دن ہوا اور شام ہونے لگی تو اس کو انتشار اور اضطراب لاحق ہوا اور وہ سخت الجھن کی حالت میں اپنے گھر سے نکل پڑا اور اپنے ایک غلام کو جو فارس کا رہنے والا تھا اپنی تلوار دے کر حکم دیا کہ اس مقام پر جس کو بھی دیکھنا قتل کر دینا، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ غلام نے شمشیر اس کے ہاتھ سے لے لی اور ایک ہی ضرب میں اس کو جہنم واصل کر دیا۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ اس کی مدت حکومت 187 سال کی تھی۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ اس کی عمر 300 سال تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب بخت نصر فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا مہرویہ بادشاہ ہوا اور اس نے 17 سال 20 روز بادشاہی کرنے کے بعد حضرت دانیال پر ظلم و ستم کی طرف متوجہ ہوا اور ایک غار کھدوا کر اس میں حضرت دانیال اور ان کے ماننے والوں کو ڈلوا دیا اور اس کے اوپر سے آگ روشن کروا دی، لیکن خداوند عالم نے سب کو اس آگ سے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جو حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ تھے انہیں اصحاب خدا کہتے ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ جب بخت نصر مر گیا تو لوگوں نے اس کے لڑکے کو اس کی جگہ بادشاہ تسلیم کر لیا اور اس کی اطاعت کر لی۔